بتانے کا مقصد یہ امام الانبیاء کے غلاموں، یہ وہ لوگ ہیں جو خوف خدا رکھتے ہیں۔ اور اب یہ سمجھے کہ چلو اسلام نہ ہو، ایمان نہ ہو سینے میں، تو ہم نے تو ایسے حکمران دیکھے جو مسلمان بھی نہیں، صرف انسان تھے، انسانیت تھی اندر، تو تب بھی انہوں نے اس طرح کا کردار پیش کیا کہ عقل حیران ہو جاتی ہے۔ ابو جعفر منصور نے کہا ایک بندے کو مجھے کوئی نصیحت کرو، یہ بھی چونکہ حکمران تھا، اس نے کہا میں تجھے بتاؤں، میں چائنا گیا تھا، چین میں، تو وہاں کا جو حکمران تھا چین کا حکمران، اچانک اس کی قوت سماعت ختم ہو گئی، یہ سننے کی قوت ایسی اچانک بیماری لگی کہ یہ ختم ہو گئی، تو وہ بہت رویا، چین کا حکمران بہت رویا، سارے وزیر اکٹھے ہوئے، ان کا کیوں روتا ہے، یہ مصیبتیں آتی رہتی ہیں، آپ ٹھیک ہو جائیں گے، کیوں روتا ہے، کانوں کی قوت سماعت ہی ختم ہوئی ہے نا، کیوں رو رہا ہے؟ اب اس کا جواب یہ تھا، وہ کہنے لگا لست ابکی للبلیۃ النازلہ، میں اس اپنے اوپر اترنے والی مصیبت پر نہیں رو رہا ہوں، ولکنی ابکی لمظلوم یصرخ بالباب فلا اسمع صوتہ، میں رو ان غریب مظلوموں کے لیے رہا ہوں کہ جو مجھے آواز دیں گے میں آواز فریاد سن نہیں سکوں گا، جن پر ظلم ہو گئے میرے دروازے پہ دستک دیں گے میں ان کی دستک سن نہیں سکوں گا، میں ان غریب فریادیوں کے لیے رو رہا ہوں۔ اب کیا بنے گا؟ اب جب اس طرح احساس ہو تو پھر اللہ رب العزت ایسی راستے بتا دیتا ہے، پھر پتہ کیا کہنے لگا کوئی بات نہیں، کان نہیں رہے تو آنکھیں تو سلامت۔ اپنے وزیروں کو کہنے لگا میرے ملک میں اعلان کر دو جس پر ظلم ہو وہ لال رنگ کی قمیض پہن لیا کرے، میں ہر رات اور ہر دن گھوڑے پہ اپنی پوری سلطنت میں گشت کروں گا، جس نے لال کپڑے پہنے ہوں گے مجھے پتہ چل جائے گا اس غریب پہ ظلم ہوا ہے اور میں اس کو فیصلہ دلواؤں گا۔ یہ طریقے ہوتے ہیں امام الانبیاء کے غلاموں، یہ ساری باتیں تب ہیں جب خوف ہو، اندر انسانیت ہو، تو جب تک تاجدار کائنات کے دین کی طرف نہیں آتے۔ اور یہ بھی ایک عجیب بات ہے، امام الانبیاء نے فرمایا اعمالکم اموالکم، یہ ہمیں فرما رہے ہیں اپنی امت کو، فرمایا تمہارے عمل ہی تمہارے حکمران بنتے ہیں۔ جس قوم کے تاجر بددیانت ہو جائیں، دودھ بیچنے والے ملاوٹ کرنے لگ جائیں، جس قوم کے حکمران غداری کرنے لگ جائیں، افسران رشوت خور ہو جائیں، اور پورے ملک میں درندگی کا ماحول ہو اور بھیڑیے بن کے انسانوں کو کھانے لگ جائیں، اس ملک میں امن اور سکون کہاں سے آئے گا؟ عزت کی زندگی کہاں سے نصیب ہوگی؟ اور جو لوگ آپس میں امام الانبیاء نے فرمایا باہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑا کرتے ہیں، گالیاں دینے لگ جاتے ہیں، آقا نے فرمایا وہ پوری قوم اللہ کی نظر سے گر جاتی ہے۔ تو جلسوں کی تو کمی نہیں، آپ کہیں گے یہ کون سی باتیں لے بیٹھا، ہم نے تو میلاد کا جلسہ رکھا، میلاد کے جلسے تو بہت ہو چکے ہیں، جلسوں کی تو کمی ہے، جس دیوار کو دیکھو پوسٹروں سے بھری ہوئی ہے، چاکیں ہوئی ہے، جلسوں کی کمی نہیں، مگر خوف خدا رکھنے والوں کی کمی ہے، 5 وقت مسجدوں میں نمازیوں کی کمی ہے، گھر میں تلاوت قرآن کرنے والوں کی کمی ہے، سر پہ چادریں رکھ کے بازار میں جانے والی بچیوں کی کمی ہے، سیرت فاطمہ زہرا پڑھنے والی عورتوں کی کمی ہے، سیرت فاروق اعظم پڑھنے والے جوانوں کی کمی ہے، دیانتدار تاجروں کی کمی ہے، خوف خدا رکھنے والے افسران کی کمی ہے۔ جلسے تو بہت ہو رہے ہیں، نتیجہ کیوں نہیں پیدا ہوا جلسوں کا؟ صرف اس لیے کہ ہم نے اسلام کا بھی وہ حصہ اپنا لیا کہ جس کا تعلق ہمارے اپنے حظ کے ساتھ، جس کا تعلق اپنی خواہش نفس کے ساتھ، جو میچ کرتا ہے اپنی طبیعت کے ساتھ، اس حصے کو اپنا لیا اور باقی کو چھوڑ دیا۔ یعنی دین کا بھی اتنا حصہ اپنایا جسے من چاہتا ہے اور وہ چھوڑ دیا جسے رب چاہتا ہے۔ اس وجہ سے ذلت کے اس دروازے پہ آپ پہنچے تو مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جائیے۔ اس کی بے شمار مثالیں، میں حیران ہوتا ہوں کہ اب یہ باتیں بہت عجیب لگتی ہیں جو میں کرنے لگا ہوں، لیکن سوچیں تو اس کا تعجب کا یہ پہلو عجیب ہے، آپ دوسرے انداز سے آپ کو عجیب لگ رہی ہے
اسلام کے انداز سے یہ بات بڑی عجیب ہے کہ ہمارا دورہ کردار ہے. کیسے؟ مجلس میں ممبر کے سامنے بیٹھ کر کوئی محفل ہوئی نا، آگے تقریر بھی سن لی. گھر میں گئے تو ٹی وی پہ بیٹھ کر انڈیا کی فلم بھی دیکھ لی، یہاں تقریر بھی سن لی، وہاں فلم بھی دیکھ لی. ہماری کاروں میں نعت کی کیسٹیں بھی ہیں، نعت خانوں کی بھی، انڈیا کے گانوں کی کیسٹیں بھی. گھر کی الماری میں قرآن بھی رکھا ہے، فلمی میگزین بھی پڑے ہیں. کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ جس بس کے دیکھو نا، بسوں میں بیٹھتا رہتا ہوں اکثر، میں کوچوں حیران ہوتا ہوں. جس بس کے دیکھو باہر لکھا اللہ نبی وارث، بسوں کے باہر لکھا ہوتا اللہ نبی وارث، یا لکھا واللہ خیر الرازقین. باہر قرآن کی آیت لکھی ہے، اندر داخل ہو جاؤ تو انڈیا کی فلم چل رہی ہے. یہ اللہ نبی وارث ہے. درزی کی دکان پہ چلے جاؤ، نائی کی دکان پہ چلے جاؤ، انڈیا کی فلمیں چل رہی ہے. ایک بندہ بال کٹوا رہا ہے، 10 بندے نظر بازی کر رہے ہیں، اللہ کی لعنتیں کما رہے ہیں. پوری قوم گناہ کے راستے پہ نہیں، بغاوت کے راستے پہ چل رہی ہے. گناہگاروں کو معافی ملتی ہے، باغیوں کو بچا دیا جاتا ہے. اس لیے عرض کر رہا ہوں امام الانبیاء کے غلاموں، پوری قوم کو رجوع اللہ کی ضرورت، تائب ہونے کی ضرورت ہے، توبہ کی ضرورت. اللہ کی طرف جانے کے 2 طریقے ہیں، ایک توبہ کے ذریعے جانا اور ایک مر کے جانا، موت کے ذریعے. توبہ پر ہمارا اختیار ہے، مرنے پر نہیں ہے. جب توبہ کر کے جائیں گے نا تو یہ خود جانا ہوگا، اپنی مرضی سے جانا ہوگا. تو جب توبہ کر کے جائیں گے تو رحمتیں بڑھ کے گلے لگا لیں گی، استقبال ہوگا. اور موت کے ذریعے جو جانا ہے یہ ہے گرفتار کر کے لے جانا. تو جب گھسیٹ کے لے جائیں گے پھر سزا دیں گے. تو اس سے پہلے کہ گھسیٹ کر لے جائیں اور سزا ملے، توبہ کر کے اپنی مرضی سے چل پڑے اس کی طرف.